بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جس صحابی کا ذکر کریں گے اس صحابی رسول کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ ایک نڈر اور ذہین نوجوان تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ریوڑ کے ساتھ تھے جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دودھ دینے کو کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، میں صرف ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث نہ کی، بلکہ یہ سن کر ان کی ایمانداری کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ کو ہاتھ لگایا، اس کے تھنوں سے دودھ بہنے لگ گیا اور اتنا دودھ نکل آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بجھانے کے لیے کافی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اپنی والدہ اور بھائی کو بتایا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال سے زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کے طور پر کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر، جوتے اور سفر کا خیال رکھتے تھے۔ نیند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے، ویرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے تھے اور آپ کو قرآن پاک کا گہرا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کے 4 بڑے ماہرین میں سے ایک سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی قانون کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور کہا کہ میں کوفے سے آیا ہوں، وہاں ایک شخص اپنی یادداشت کے سہارے قرآن پاک لکھ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور آپ نے اسے قرآن پاک کی بے حرمتی سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس شخص کا نام کیا ہے جو قرآن پاک لکھ رہا ہے؟ تو بتایا گیا اس شخص کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سنا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہا، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی شخص کو نہیں جانتا جو اس حوالے سے ان سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مڑ کر کہا، تم قرآن کو ویسے ہی پڑھو جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تربیت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی آیات کا بہت علم رکھتے تھے اور یہ علم سب کو سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر جنگجو بھی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں۔ ایک دن کچھ صحابہ مکے میں اکٹھے ہوئے، وہ سر عام قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کفار نے پہلے کسی کو سر عام قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا میں پڑھوں گا قرآن۔ صحابہ پریشان تھے کہ کفار انہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے صحابہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ میری حفاظت کرے گا اور ان کے شر سے بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، مقام ابراہیم پر پہنچ کر قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ کفار نے قرآن کی تلاوت سنی تو غصے میں آ گئے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا، لیکن آپ نہ رکے۔ آپ جب باہر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کو قرآن کی تلاوت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ بہت بیمار تھے تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو آئے اور کہا کیا میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں؟ آپ پہلے بھی وظیفہ لینے سے انکار کرتے تھے، آپ پھر بھی وظیفہ لینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو وظیفہ دے دیا جائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے غریب ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کو روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا سکھایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو کوئی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر غربت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پختہ ایمان تھا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ نے ان کے خاندان کو محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی رات ہوئی جس رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ کی زبان مبارک اللہ کا ورد اور قرآنی آیات کی تلاوت تھی۔